السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تکبیر نیوز پروگرام پنڈی وال کے ساتھ آپ کا میزبان محمد وسیم ننجوا حاضر ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں جماعت اسلامی یوتھ کے رہنما اور سابق طالب علم رہنما جناب سردار تفہیم اعظم صاحب۔ سردار تفہیم اعظم صاحب، سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج کل آپ کے پاس کون سی ذمہ داری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں جے یوتھ کی طرف سے اور اپنی طرف سے تکبیر نیوز اور اس کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ نوجوانوں کی آواز بننے کے لیے آپ نے ہماری آواز میں آواز ملائی۔ اور آج کل میں جے یوتھ جو کہ جماعت اسلامی یوتھ ڈسٹرکٹ راولپنڈی کی ذمہ داری ہے، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہوں۔ میں 2012 سے اسلامی جمعیت طلبہ کے پلیٹ فارم سے میں نے سیاست میں اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں حصہ لیا۔ اس کے بعد تعلیم مکمل کر کے میں اب جماعت اسلامی کی ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہوں اور یہیں پہ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے جو ہے نا سیاست کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ اسلامی جمعیت طلبہ میں رہے، اس وقت طلبہ تنظیم کے اوپر بین ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پابندی ہٹنی چاہیے؟ دیکھیں، میں بطور سابق اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکن ہونے کے ناطے بھی اور ایک سابق اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے بھی میں نے اپنے دور طالب علمی کے اندر بہت ساری مشکلات کا سامنا دیکھا ہے، اور یہ سارے مشکلات جو ہیں وہ طلبہ یونین نہ ہونے کی وجہ سے ہیں۔ جب آپ کی طلبہ یونین نہیں ہوتی تو آپ کی سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں بہت سارے طلبہ کو بہت سارے مسائل کا سامنا رہتا ہے۔ اسی طرح نئی سرکاری یونیورسٹیز اور ہاسٹلز کا نہ بننا، یہ طلبہ کے لیے جو ہے نا مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور طلبہ یونین نہ ہونے کی وجہ سے جو سب سے بڑا ملک کو نقصان ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس نئی قیادت نہیں آ رہی۔ جب آپ کے پاس نئی قیادت نہیں آئے گی تو پھر وہی جاگیردار اور سرمایہ دار آپ کے جو آمدہ نسل ہے اس کے اوپر حکمرانی کرتے رہیں گے اور لیڈرشپ کا فقدان مزید پیدا ہوتا جائے گا جو کہ آلریڈی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں اس وقت لیڈرشپ کا فقدان ہے؟ دیکھیں جی، فقدان نہیں، شدید بحران کہہ سکتے ہیں آپ، کہ یہاں پہ اپنی اولادوں کو لانچ کیا جا رہا ہے۔ وہ آپ بلاول بھٹو زرداری کی صورت میں دیکھیں، مریم نواز کی صورت میں دیکھیں، حمزہ شہباز کی صورت میں دیکھیں، مونا صلہ کی صورت میں دیکھیں، مولانا اسد محمود صاحب کی صورت میں دیکھیں، آپ ایم ولی خان کی صورت میں دیکھیں، تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو ملک کے اندر کہیں بھی کوئی جو ہے نا ایسا پارٹی نظر آئے گی جماعت اسلامی کے ہٹ کے کہ جس میں آپ کو کوئی نئی لیڈرشپ جو ہے نا وہ ابھرتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو یہ سارا کے سارا جو ہے نا یہ دار طلبہ سیاست کے اوپر اور طلبہ یونین کے اوپر ہے۔ تو جب نہیں آئے گی تو پھر مجبوری میں لوگوں کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ اس وقت تنظیمی ذمہ داری پہ بھی فائز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ اور کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں پیشے سے تو میں ڈاکٹر آف فارمیسی کی ہوئی ہے، فارماسسٹ ہوں، تو سیاست کے ساتھ ساتھ اپنا جو ہے نا وہ فارمیسی کے شعبے میں کام کر رہا ہوں۔ تو آپ کی یہ جو جے اے کی یوتھ ہے اس وقت یہ یوتھ کے حوالے سے یا نوجوانوں کے حوالے سے کیا کام کر رہی ہے؟ دیکھیں، اس ملک کے اندر جو حالیہ 1 سال پہلے مردم شماری ہوئی ہے تو تقریباً 63% جو حصہ ہے وہ نوجوانوں کا ہے۔ اقوام متحدہ کی جو ڈیفینیشن ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بھی اس کو ڈیفائن کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ 15 سے لے کے 35 سال کی عمر تک جو وہ آپ نوجوان تصور کرتے ہیں۔ تو اس ڈیفینیشن کے اندر پاکستان کا 63% حصہ وہ جو ہے نا 63% آبادی کا حصہ جو ہے نا وہ اس ڈیفینیشن میں آتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس 63% حصے کو پاکستان کے اندر یہ اکثریتی طبقہ ہے، لیکن یہ اقلیت، اس کے جو حقوق ہیں وہ اقلیتی حقوق کے برابر بھی نہیں ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ نوجوانوں کے حوالے سے کسی پارٹی کے پاس کوئی خاص منشور بھی نہیں ہے، یہاں پر اسٹوڈنٹ پولیٹکس کے اوپر پابندی ہے، یہاں پر کھیلوں کی سرگرمیوں کا وہ آپ صورتحال آپ کے سامنے ہے، یہاں پر جو ہے نا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس ملک کے اندر اگر ترقی کا کوئی واحد راستہ ہے تو وہ یہی ہے کہ آپ یوتھ کو ترقی دیں، اور یوتھ کو ترقی دینے سے مراد یہ ہے کہ یوتھ کی اس کے اندر تعلیم بھی ہے، اس کے اندر آپ کی جو ہے نا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی ہیں، اس کے کھیل کے میدان بھی ہیں، اس کے اندر آپ جو ہے نا ذہنی نشو و نما کے اور بہت سارے حصے ہیں۔ تو جاب اپرچونیٹیز کوئی نہیں ہے، پڑھے لکھے نوجوان بے روزگار پھر رہے ہیں، پھر بہت سارے نوجوانوں کو وہ جو ہے نا وہ پڑھائی سے دور ہوتے جا رہے ہیں، پھر ایک نشے کا اور جو ایک جو نہایت چیلنج ہے پاکستانی یوتھ کو وہ آپ کے سامنے ہے۔ جب آپ کے پاس روزگار نہیں ہوگا، جب آپ کے پاس سہولتیں نہیں ہوں گی، جب آپ کو کوئی مائنڈ فریشنس کی آپ کے پاس کوئی قومی طور پر آپ پالیسیز نہیں بنائیں گے تو پھر آپ کے جو ہے نا وہ کھیلوں کے میدان تو آلریڈی ہے ہی نہیں ہے، جو ہے وہ بھی ویرانی کی طرف جائیں گے۔
اور منظرنامہ جو ہے نا مستقبل کا آپ کے سامنے ہے کہ نوجوان جو ہے نا کس حالت میں. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک تو آپ کے آئیڈیل شخصیت کون ہے, کون سی ہے, سیاست میں ہی کر لیں. دوسرا, نوجوانوں کو اپنی آئیڈیالوجی کے حوالے سے آپ بتا دیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے. دیکھیں میں ذاتی طور پہ تو میں اپنا سیاسی استاد جو ہے نا وہ قاضی حسین احمد صاحب کو مانتا ہوں. قاضی حسین احمد صاحب کی سیاست ساری زندگی آپ کے سامنے رہی ہے, ایک بڑی پرعزم اور جدوجہد میں گزری ہے ان کی زندگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوان جو ہے اس وقت وہ, میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ 63% کے تقریباً وہ آبادی کا حصہ ہیں. تو اور نوجوان ایک اکثریتی طبقہ ہے جو کہ دبا ہوا ہے. بیسیکلی نوجوان کو ہمیشہ لارے میں رکھا گیا ہے. الیکشن آنے سے 3 مہینے پہلے 4 مہینے پہلے ایک نوجوان کو لارا دیا جاتا ہے, ہر حکومت کہتی ہے. پھر اسی طرح بلدیاتی الیکشن میں جو ہے نا نوجوانوں کو لارا دیا جاتا ہے, اس نوکریاں بھی دیں گے آپ کو, جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ انتظامی جگہ پہ بھی جو ہے نا آپ کو سیاست میں لائیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ وعدہ کبھی وفا نہیں ہوا, اور جب تک یہ وعدہ وفا نہیں ہوتا, جب تک نوجوان جو کہ اکثریتی طبقہ ہے وہ واقعتاً اس کو اس کے حقوق نہیں ملتے تو ملک ترقی نہیں کر سکتا. ملک جو ہے نا وہ چونکہ اب نسل تبدیل ہو گئی ہے, لیکن اس نسل کو آگے ڈیلیور کچھ نہیں کیا جا رہا اور اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں دیا جا رہا. تو یہ میرے خیال سے یہ آپ کا جو ہے نا ایک بحران سی کیفیت ہے, اور یہ بحران مستقبل میں مزید پیچیدگیوں کا جو ہے نا وہ باعث بنے گا. راولپنڈی کے جو نوجوان ہیں انہیں کیا مسائل ہیں اور ان مسائل کا حل کیا ہے؟ دیکھیں راولپنڈی جو ہے نا, راولپنڈی اس ٹائم دنیا کا 7واں گنجان ترین آباد شہر ہے, اور پاکستان کے اندر راولپنڈی کا ایک اپنا مقام ہے. راولپنڈی کی صورتحال یہ ہے کہ راولپنڈی کے اندر بطور سیاسی کارکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شدید قسم کا سیاسی بحران ہے. آپ دیکھیں کہ ٹیکسلا دیکھیں تو غلام سرور خان صاحب کے بیٹے ہیں, آپ دیکھیں تو انہی کے جو ہے نا غلام سرور خان صاحب دوسرے حلقے سے وہ جیتے ہوئے ہیں. آپ شہر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ کو جو ہے نا وہ نظر آتے ہیں شیخ رشید صاحب کے واپس دوسرے حلقے میں جائیں تو ان کے بھتیجے ہیں. آپ نون لیگ کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو چودھری تنویر صاحب ہیں, ایک ان کا بھتیجا لڑتا ہے, ایک ان کا بیٹا لڑتا ہے, دوسرا بیٹا لڑتا ہے, تیسرا داماد لڑتا ہے. آپ اس دیکھیں اگر مد مقابلے تو چودھری نثار علی خان صاحب ہیں, وہ اپنے بیٹے کو لانچ کرنے کی تیاریوں میں. پھر آپ مری سے لے کے گجر خان تک, اور گجر خان سے لے کے واک اینڈ تک, اور ٹیکسلا تک آپ کو سیاسی بحران نظر آئے گا. بلدیاتی اداروں کے اندر جو پارٹی پوزیشن وہ یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام ایک چھایا ہوا ہے, اور یونین کونسل کا سرمایہ دار یا جاگیردار یا نمبردار کی صورت میں وہ نوجوانوں کا استحصال کر رہے ہیں. جب تک نوجوان آگے نہیں آئیں گے پنڈی کی ترقی ممکن نہیں ہے, اور پنڈی کی ترقی پنجاب اور پاکستان کی ترقی ہے. پنڈی 54 لاکھ آبادی کا شہر ہے, اور اس کے اندر ہزارے کی ایک بہت بڑی تعداد کی عوام رہتی ہے. کشمیر کی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی ایک بہت بڑی تعداد, کے پی کے کی بہت بڑی تعداد کے اندر یہاں پہ لوگ رہتے ہیں. اسی طرح قرب و جوار کے چکوال, جیلم, اٹک کے لوگ بہت بڑی تعداد کے اندر رہتے ہیں. حتیٰ کہ جب کراچی کا امن خراب ہوا تو یہاں پہ بہت بڑی تعداد کے اندر کراچی سے لوگ مائگریٹ ہوئے ہیں, جو کہ رجسٹرڈ نہیں ہے یہاں پہ 54 لاکھ. تو یہاں پہ پنڈی کے ہسپتالوں کے اندر آپ کو کشمیر کے تمام لوگ آتے ہیں, ہزارے کے لوگ آتے ہیں, کے پی کے لوگ آتے ہیں, اٹک پنجاب کے. اب 54 لاکھ آدمیوں کی یہاں پہ رجسٹرڈ آبادی ہے, لیکن یہاں پہ 80 لاکھ کے قریب جو ہے نا آبادی ٹچ ہو رہی ہے دیگر لوگوں کو ملا کے. سہولیات جو ہے نا وہ 54 لاکھ کی بھی نہیں ہے. ہاسپٹل کے صورتحال آپ کے سامنے ہے, تعلیمی اداروں کے سامنے ہے, اور سب سے اہم ایشو جو ہے جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پورے راولپنڈی کے اندر ایک بارانی ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی ہے, اور وہ بھی ایگریکلچر یونیورسٹی ہے. یہاں پہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک وومن یونیورسٹی ہے, فاطمہ جناح وومن یونیورسٹی, اور صرف 2 یونیورسٹیوں کے اوپر یہ اتنا بڑا شہر چلایا جا رہا ہے, جو کہ پنجاب کا ایک بڑا شہر ہے, بڑی آبادی ہے یہاں پہ, بڑے لوگوں کی موبلائزیشن دیکھیں آپ. تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ یونیورسٹیوں کے یہاں پہ ایک تقریباً 27 کے قریب پنڈی کے اندر جو ہے نا وہ پرائیویٹ یونیورسٹیز کام کر رہی ہیں. تو یہ گورنمنٹ کے لیے ایک لمحہ فکری ہے کہ کیا گورنمنٹ فیسز بھی بے تحاشا لے رہی ہیں. دیکھیں فیسز کا تو حال یہ ہے کہ فیسز وہاں پہ جو ہے نا وہ ایک کاروبار ہے, یونیورسٹیز ایک کاروبار ہے, وہ کاروبار کر رہے ہیں. تو گورنمنٹ کی ایک یونیورسٹی ہے, اور جو ہے نا اسٹوڈنٹ کی یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ کتنا بڑا جو ہے نا وہ صحیح ہے. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے جو ہیں مستقبل میں کیا ارادے ہیں, راولپنڈی کی سیاست میں حصہ لیں گے آپ؟ دیکھیں یہ تو ایک سیاسی کارکن کا یہی ہوتا ہے کہ
وہ سیاست میں آگے بڑھنا چاہتا ہے. تو میں جی آئی یوتھ کے پلیٹ فارم سے مطلب میں اپنے ڈسٹرکٹ راولپنڈی کی حد تک دیکھیں، ہم بلدیاتی الیکشن میں ہماری جماعت 70% جو ہے نا سیٹیں ہمیں دے رہی ہیں. تو بلدیاتی الیکشن میں نہ صرف میں انشاءاللہ ہمارے جتنے بھی جماعت اسلامی یوتھ کے عہدیدار ہیں، جو ہمارے کارکن ہیں، ہم انشاءاللہ ان کو موجودہ نظام کے اندر ان کو لے کے آئیں گے آگے، اور جہاں تک ممکن ہوا انشاءاللہ ہم اپنا کردار ادا کریں گے. تو باقی سیاست ایسا کھیل ہے جس میں ہار جیت بھی لگی رہتی ہے، تو انشاءاللہ ہم اپنی پوری کوششیں کریں گے. کشمیر کا جو ایشو ہے وہ بالکل ہی بیک فٹ پہ چلا گیا ہے، اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس کا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے. آپ پر آپ کی کشمیر کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ دیکھیں، کشمیر ایشو بیک فٹ پہ کہنا یہ تو زیادتی ہے، بلکہ جو ہے نا جنرل جو عوام کے اندر جو رائے پائی جا رہی ہے کہ موجودہ حکمرانوں نے کشمیر کا سودا کیا. تو 120 دن ہونے کے قریب ہے ابھی. کشمیر جو ہے وہ وہاں پہ کشمیری پاکستان کے جھنڈے میں وہ اپنے عزیزوں کو دفنا رہے ہیں. وہاں پہ ان کا 4 مہینے سے ان کی مساجد میں جمعہ ادا کرنے پہ جو ہے نا پابندی ہے. وہاں پہ ہاسپٹلٹی آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا ہاسپٹل کی کیا صورتحال ہے. وہاں پہ ظلم اور تشدد کی جو ہے نا وہ آپ کے سامنے ہے. ہیومن جو ہے نا رائٹس کی بیشتر تنظیمیں وہاں پہ چیخ کے کہہ رہی ہیں، لیکن بھارت جو ہے نا اس کی ہٹ درمی آپ کے سامنے ہے کہ وہ کسی کو وزٹ کرنے کے لیے نہیں دے رہا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کے ساتھ شکوہ کرنا تو کوئی ہمارا نہیں بنتا، کیونکہ بھارت تو ہمارا ازلی دشمن ہے. ہمارا شکوہ تو دیکھیں پاکستانی حکمرانوں کے ساتھ ہے، پاکستان کے ریاستی اداروں کے ساتھ ہے، جن کے ساتھ کشمیری عوام نے امیدیں باندھی ہوئی ہیں. اور وہ مکمل طور پہ موجودہ حکمران اور جو عسکری ادارے ہیں ان کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ بڑی داؤ پر لگی ہوئی ہے کشمیر کے اندر. کیونکہ کشمیری جو ہے نا اس ٹائم خاص کر کے مقبوضہ کشمیر کے لوگ وہ آل یا نن پرنسپل کے اوپر کھڑے ہیں، یا ان کی عملی مدد کی جائے یا تو پھر ان سے ہاتھ اٹھا لیا جائے تاکہ ان کو مزید نقصان سے بچایا جائے. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جماعت اسلامی کا مستقبل آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جماعت اسلامی کا سیاست میں اتار چڑھاؤ تو لگا رہتا ہے. موجودہ اس ٹائم MMA کا ایک جو ہم نے ہماری قیادت نے فیصلہ کیا، لا محالہ اس کے اندر ہم ناکام ہوئے. لیکن جماعت اسلامی کا انشاءاللہ جماعت اسلامی کا اور اسلام کا انشاءاللہ مستقبل تابندہ بھی ہے اور درخشاں بھی ہے. لوگوں نے کمیونزم کو بھی، سوشلزم کو بھی آزمایا، لوگوں نے سیکولرزم کو بھی آزمایا، لوگوں نے جو ہے نا وہ نیشنلزم کے بھی نعروں کو دیکھ لیا، لوگوں نے سرمایہ دارانہ نظام کو بھی دیکھ لیا، اور ایک بار نہیں بار بار دیکھا. پھر لوگوں نے اس سے چھٹکارا حاصل کیا اور لوگوں نے PTI کو ووٹ دیا. اور PTI ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بنیاد پہ آئی اور ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا. اب آپ کے سامنے ہے کہ بری طرح ان کا جو ہے نا وہ جو تبدیلی کے نعرہ پٹ چکا ہے. تو انشاءاللہ جماعت اسلامی اگر اپنی پالیسیوں کو بہتر کرتی ہے تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ جماعت اسلامی اپنا کھویا ہوا مقام بھی حاصل کرے گی اور اس ملک کی قیادت بھی کرے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا، مجھے آپ یہ بتائیں، آپ نے ذکر کیا راولپنڈی کے سیاستدانوں کا، تو اس وقت جو PTI کے لوگ ہیں یا PTI کے جو MPA MNA ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ راولپنڈی کے مسائل حل کر لیں گے؟ دیکھیں، جو موجودہ جو پنڈی کے اندر جو حکمران طبقہ ہے وہ PTI کا تو نہیں ہے. شیخ رشید صاحب پاکستان تحریک انصاف کے نہیں ہیں، شیخ راشد شفیق صاحب پاکستان تحریک انصاف کے نہیں ہیں، محمد بشارت راجہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے نہیں ہیں. ان کے جو لوگ تھے جو ان کا نظریاتی حاجی امجد محمود چودھری صاحب پاکستان تحریک انصاف کے نہیں ہیں. یہ تو وہی لوگ ہیں. ٹکٹ پہ لڑے ہیں. دیکھیں جی، ٹکٹ پہ تو آپ دیکھیں نا کہ شیخ راشد شفیق بھی لڑا ہے، ٹکٹ پہ تو محمد بشارت راجہ بھی لڑا ہے. تو ان کی وفاداریاں تو پرویز الہی کے ساتھ ہیں، ان کی وفاداریاں تو کہیں اور ہیں. تو ان کو آپ تحریک انصاف کا تو نہ کہیں. پرویز الہی صاحب بھی تو حصہ ہے نا، ظاہر ہے حکومت کے حصے پنجاب میں گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. نہیں، دیکھیں اس میں بڑی سوچنے کی بات ہے کہ پنڈی جو کہ اتنا بڑا شہر ہے اور پنڈی کی کلیتاً جو قیادت ہے وہ آپ اٹھا کے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، ٹکٹ ایسے لوگوں کو دے رہے ہیں جن کا PTI کے ساتھ کوئی نظریاتی رشتہ نہیں ہے، بلکہ وہ 6 مہینے پہلے 4 مہینے پہلے یا 2 مہینے پہلے وہ ٹکٹ کی دور میں شامل ہوئے. اور آپ دیکھیں میرے حلقے سے حاجی امجد محمود چودھری صاحب ہیں، وہ 1.5-2 مہینے پہلے PTI میں آئے ہیں. اور واسق قیوم عباسی کو یہاں سے انہوں نے، جو کہ ایک پرانا نظریاتی کارکن بھی ہے، کنٹیسٹ بھی کیا الیکشن. تو PTI راولپنڈی کے اندر
پی ٹی آئی راولپنڈی کے اندر کہیں بھی ان کا نظریاتی کارکن کسی جگہ پہ بھی نظر نہیں آتا، کسی جگہ پہ آپ دیکھیں کہ کارکن موجود ہے، صرف اس سے نمائندگی نہیں دی گئی. دیکھیں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں نمائندگی بالکل نہیں دی گئی، اور حتیٰ کہ جیتنے کے بعد بھی آپ دیکھیں پی ایچ اے دیکھیں، آپ آر ڈی اے دیکھیں، عارف عباسی کو ہٹا دیا گیا یہاں سے آر ڈی اے سے، حالانکہ سابق ایم پی ہے. تو یہاں پہ اصل میں پیسے کا زور ہے، اور وہی ایک جو پہلے سے ایک سرمایہ کی گیم تھی اسی کو کنٹینیو رکھا گیا. دیکھتے ہیں بلدیاتی الیکشن کے اندر وہ کیا کرتے ہیں، لیکن ان کا جو نعرہ ہے بیسیکلی جو الیکٹیبل کا نعرہ ہے، تو ہمیں جس طرح پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے آئندہ بھی آپ بلدیاتی الیکشن میں پھر وہ الیکٹیبل کا نعرہ لگائیں گے، تو نظریاتی کارکن آپ کو جو ہے نا ہمیں نہیں امید کہ وہ نظر آئے گا پھر ان کا. اچھا سردار تفہیم صاحب، مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جو نوجوان ہے وہ منشیات کا عادی ہو رہا ہے، اس حوالے سے آپ جو جماعت اسلامی ہے یا اس کی جو ذیلی تنظیم یوتھ ہے جس کی آپ پریزیڈنٹ بھی ہیں، تو وہ کوئی کام کر رہی ہے؟ دیکھیں نوجوان کا جو منشیات کی طرف جانا پنڈی کے اندر خاص کر آپ کو جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو بہت سارے گراؤنڈز ہوتے تھے، ابھی آبادی بہت بڑھ گئی ہے اور یہاں پہ کھیلنے کے جو ہے نا کھیلنے کے گراؤنڈز کی تعداد بہت کم ہے. جب آپ کی جسمانی ورزشیں ختم ہوں گی تو آپ کا لامحالہ نوجوان جو ہے نا وہ منشیات کی طرف جائے گا. تو ہمارا تو یہ گورنمنٹ سے الیکشن کے اندر بھی مطالبہ تھا اور ہمارے منشور میں بھی شامل تھا کہ نوجوانوں کو جسمانی سرگرمیوں میں جو ہے نا مواقع فراہم کیے جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ سی پی او صاحب تھے پہلے، انہوں نے کافی اسرار عباسی صاحب تھے، فیصل رانا صاحب تھے، انہوں نے اس میں تعاون بھی بڑا کیا ہے کہ انہوں نے منشیات کے خلاف کافی سارے کریک ڈاؤن بھی کیے. لیکن اب یہ آئس کا نشہ یہاں پہ کالجوں کے اندر بڑا پھیلا ہوا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اس کے خلاف سخت جو ہے نا ایکشن لینا چاہیے اور اس کا تدارک کرنا چاہیے، نہیں تو یہ نوجوان نسل مزید خرابی کی طرف جائے گی. اچھا سردار تفہیم صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ نوجوان جو ہے وہ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، انہیں کیسا استعمال انہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں سوشل میڈیا جو ہے نا وہ وقت کی ضرورت ہے، اور آپ سوشل میڈیا کے تھرو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ عوامی ایشوز بنا دیتے ہیں، آپ عوام کے اندر جو ہے نا پہنچا دیتے ہیں، جو کہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا اگر دبانا بھی چاہے تو وہ نہیں دبا سکتے. میرا خیال یہ ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر بے ہنگم سا ہوتا جا رہا ہے، تو اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اور نوجوانوں کو اس کا مثبت استعمال کرنا چاہیے. اور ایک تو یہ کہ پروپیگنڈا سیاست سے پرہیز کرنی چاہیے اور حق کو حق اور باطل کو باطل کہیں، تو سوشل میڈیا انشاءاللہ یہ فائدہ دے گا. اچھا آخری سوال آپ سے کر دیتے ہیں کہ سراج الحق صاحب جو کہ اس وقت امیر جماعت اسلامی ہیں، باحیثیت لیڈر، انہیں کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ خالی میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ ہمارے جماعت کے امیر ہیں. آپ دیکھیں پوری اس ملک کے اندر جو اس ٹائم پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، جو واقعتاً لیڈرشپ ہے، لیڈرشپ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک اس ٹائم ہمارے ملک کے اندر ہے، ایک گراس روٹر ہے اور ایک جو ہے نا ایک گراس روٹر جو نیچے سے اٹھ کے آئے ہیں، اور ایک پیرا شوٹر ہے. تو سراج الحق صاحب گراس روٹر ہیں اور وہ طلبہ سیاست سے اسلامی جمعیت طلبہ کے وہ جو ہے نا رکن رہے، پھر پاکستان پورے کے ناظم اعلیٰ رہے، اور پھر وہاں سے ہوتے ہوتے آپ کے سامنے وہ بھی امیر جماعت ہیں. تو آپ باقی ساروں سے کمپیئر کر لیں، وہ تو سارے پیرا شوٹر ہیں. وہ کسی کا باپ وزیر اعظم تھا اور کسی کا باپ جو ہے نا وہ صدر تھا، تو ان کی اولادیں آگے آ رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ سراج الحق صاحب جو ہے نا وہ عمر کے حساب سے بھی ٹھیک ہیں، ابھی 52-53 سال ان کی عمر ہے، اور وہ جو ہے نا انشاءاللہ جی یوتھ ان کے بالکل شانہ بشانہ ہے، اور انشاءاللہ جماعت اسلامی اپنی پالیسیوں میں انشاءاللہ تبدیلی کر رہی ہے. اپنے جھنڈے اور اپنے نشان کے تحت انشاءاللہ بلدیاتی الیکشن میں ہم آئیں گے، تو انشاءاللہ سراج الحق صاحب کی قیادت میں ہم آگے بھی بڑھیں گے، اور انشاءاللہ اگلے الیکشن میں جو پچھلے نتائج ہیں انشاءاللہ ان کو ہم غلط ثابت کریں گے. ٹھیک ہے، چلیں بہت شکریہ آپ کا. جی تو ناظرین، آپ نے آج کا ہمارا انٹرویو دیکھا، آپ نے سردار تفہیم عادل صاحب کی باتیں سنی. آج کا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ انشاءاللہ نئے پروگرام میں کسی نئے چہرے کے ساتھ آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. کیمرہ مین شیخ عادل کے ساتھ اپنے میزبان محمد وسیم جنجوعہ کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.